الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ ترجمہ: یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور راعنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں تانے کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ من الذین ہادوا، یہودیوں میں کچھ وہ ہیں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سے یہودیوں کی خصلت و عادت نہایت ہی بری اور قبیح ہے۔ ان میں کئی بری عادتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ توریت شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو بیان فرمایا ہے، یہودی ان کلمات کو بدل دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے ہیں تو یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، لیکن دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے ہیں، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے جملے بولتے ہیں جن کے دو معنی بنتے ہیں، ایک اچھے اور دوسرے برے۔ اور ان یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہراً تو اچھے معنی کا تاثر دیتے ہیں، لیکن دل میں وہی خبیث معنی مراد لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے۔ نہ سنایا جائے سے ظاہری معنی یہ نکلتا کہ کوئی ناگوار بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سننے میں نہ آئے، اور دوسرا معنی جو وہ مراد لیتے یہ ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سننا نصیب نہ ہو۔ اور اسی کی دوسری مثال راعنا کا کلمہ ہے، جس کا ظاہری معنی ہماری رعایت فرمائیے ہے، اور یہودی اس کا معنی وہ لیتے ہیں جو شان مبارک کے لائق نہ ہو، حالانکہ اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہودی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ ہم تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے ہیں، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ اس کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی خباثت کو یہاں ظاہر فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر تان کرنا در حقیقت دین اسلام پر تان کرنا ہے، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اہل ادب کا طریقہ اختیار کرتے اور انہی کی طرح کہتے کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا اور دل و جان سے تسلیم کیا، حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیں، تو یہ ان کے لیے دنیا و آخرت ہر اعتبار سے بہتر ہوتا، لیکن چونکہ یہ ملعون ہے لہٰذا انہیں ادب کی توفیق نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ ترجمہ: اے کتاب والو، جو ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، پھر انہیں ان کی پیٹھ کی صورت پھیر دیں یا ان پر بھی ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو، یہاں یہودیوں سے خطاب ہے کہ اے اہل کتاب، ہم نے قرآن اتارا ہے جو تمہارے پاس موجود کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہرے سے آنکھ، ناک، کان، ابرو وغیرہ مٹا کر تمہاری شکلیں بگاڑ دیں،
اور تمہارے چہرے کو آگے سے بھی ایک ایسی خال کی طرح کر دے جیسے سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے کہ اس میں نہ آنکھیں رہیں نہ ناک منہ وغیرہ، اور یا ان یہودیوں پر بھی ہم ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والے یہودی گروہ پر لعنت کی گئی تھی۔ لعنت تو یہودیوں پر ایسی پڑی کہ دنیا انہیں ملعون کہتی ہے۔ اس آیت کے متعلق مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ وعید دنیا کے اعتبار سے ہے اور بعض اسے آخرت کے اعتبار سے قرار دیتے ہیں۔ نیز بعض کہتے ہیں کہ لعنت ہو چکی ہے اور وعید واقع ہو گئی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ابھی انتظار ہے۔ بعض کا قول ہے کہ چہرے بگڑنے کی یہ وعید اس صورت میں تھی جبکہ یہودیوں میں سے کوئی ایمان نہ لاتا، اور چونکہ بہت سے یہودی ایمان لے آئے اس لیے شرط نہیں پائی گئی اور وعید اٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے یہودی عالم تھے، انہوں نے ملک شام سے واپس آتے ہوئے راستے میں یہ آیت سنی اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اسلام لا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ میں اپنا منہ پیٹ کی طرف پھر جانے سے پہلے اور چہرے کا نقشہ مٹ جانے سے قبل آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا۔ یعنی اس خوف سے انہوں نے ایمان لانے میں جلدی کی کیونکہ توریت شریف سے انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول برحق ہونے کا یقینی علم تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علماء یہود میں بڑی قدر و منزلت رکھتے تھے، انہوں نے ایک رات کسی شخص سے یہ آیت سنی تو خوف زدہ ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گناہگار اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو اور بے توبہ بھی مر جائے تب بھی اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی مغفرت اللہ عز و جل کی مشیت یعنی اس کے چاہنے پر ہے۔ چاہے تو وہ کریم معاف فرما دے اور چاہے تو اس بندے کو اس کے گناہوں پر عذاب دینے کے بعد پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کی ترغیب ہے۔ مغفرت کی امید پر گناہ کرنا بہت خطرناک ہے۔ یہ یاد رہے کہ کفر کے علاوہ قیامت کے دن ہر گناہ کے بخشے جانے کا امکان ضرور ہے، مگر اس امکان کی امید پر گناہوں میں پڑنا بہت خطرناک ہے، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ کو ہلکا سمجھنے کی صورت میں خود کفر ہو جائے گا۔ کتنا کریم ہے وہ خدا عز و جل جو لاکھوں گناہ کرنے والے بندے کو معافی کی امید دلا رہا ہے، اور کتنا گھٹیا ہے وہ بندہ جو ایسے کریم کے کرم و رحمت پر دل و جان سے قربان ہو کر اس کی بندگی میں لگنے کی بجائے اس کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وہ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے امان دیجئے تاکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا کا کلام سنوں کہ اس میں میری مغفرت اور نجات ہے۔ ارشاد فرمایا، مجھے یہ پسند تھا کہ میری نظر تم پر اس طرح پڑتی کہ تو امان طلب نہ کر رہا ہوتا، لیکن اب تو نے امان مانگی ہے تو میں تمہیں امان دیتا ہوں تاکہ تو خدا عز و جل کا کلام سن سکے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ ترجمہ، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوچھتے۔ وحشی نے کہا، میں شرک میں مبتلا رہا ہوں اور میں نے ناحق خون بھی کیا ہے اور زنا کا بھی مرتکب ہوا ہوں، کیا ان گناہوں کے ہوتے حق تعالی مجھے بخش دے گا؟ اس پر سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی اور کوئی کلام نہ فرمایا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ ترجمہ، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے۔ وحشی نے کہا، اس آیت میں شرط کی گئی ہے کہ گناہوں سے مغفرت اسے حاصل ہوگی جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے، جبکہ میں نیک عمل نہ کر سکا تو میرا کیا ہوگا؟ تب یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔
اب وحشی نے کہا اس آیت میں مغفرت مشیت الہی کے ساتھ وابستہ ہے، ممکن ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ حق تعالیٰ کی مشیت مغفرت وابستہ نہ ہو۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت سن کر وحشی نے کہا اب میں کوئی قید اور شرط نہیں دیکھتا، اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ مدارج کے علاوہ بقیہ کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ یہ عرض و معروض نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہ ہوئی بلکہ دوسرے ذریعے سے ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔